نیلسن منڈیلا کی لائف آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسٹرگل فار فریڈم. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کین چینج ناٹ اونلی یور سیلف بٹ دا ہول ورلڈ. تعلیم کے ذریعے صرف آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے بلکہ آپ پوری دنیا کو بدل سکتے ہو, ریاست کو بدل سکتے ہو, اپنے خاندان کو زیرو سے اٹھا کے بلندی تک لے کے جا سکتے ہو. اور یہ دیکھیں پاکستان اتنا فرٹائل لینڈ ہے کہ آپ نے کھیل کے میدانوں میں اپنے ملک کا نام روشن کیا. 92 مجھے یاد ہے جب پاکستان بیک وقت 3 گیمز کا چیمپئن تھا, کرکٹ کا, ہاکی کا اور سنوکر کا. تو پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اس ٹیلنٹ کو آپ نے استعمال کرنا ہے ریاست کو بنانے کے لیے, معاشرے کو بچانے کے لیے, اس قوم کو بچانے کے لیے. ہم دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ یہ پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے. یہ ٹیچر, میں بھی ویسے ٹیچر خوش قسمت ہیں کہ ہم قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں ہوں گے. اور ایک حدیث مجھے یاد آئی, آج بنو یا طالب علم بنو, تیسرے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. استاد اور طالب علم یہ کسی بھی ریاست کا اہم ستون ہوتے ہیں. You have to save this society, you have to save this nation, you have to save Muslim Ummah. آپ میرے لیڈر ہیں, میرے مستقبل کے لیڈر ہیں, آپ میرا سرمایہ ہے. اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچائیے, اپنے آپ کو اس لعنت سے چھٹکارا دلائیے, توجہ تعلیم پہ دیجیے. ریاست اس وقت سوشل کرائسس کا شکار ہے, یہ ریاست اس وقت اکنامک کرائسس کا شکار ہے, یہ ریاست اس وقت پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے, انٹالرنس ہے. تو ہم نے آپ کی مدد سے, ان اساتذہ کی مدد سے, ہم نے ان تمام معاشرتی مسائل کا حل دینا ہے. ہم نے ان تمام معاشی مسائل کا حل دینا ہے. یو آر دا لیڈر آف فیوچر. آپ میرے مستقبل کے لیڈر ہیں. آپ نے اس معاشرے کو, یو آر ہیئر ٹو اسٹیئر دس اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ٹوورڈ اے بیٹر پوزیشن. ڈرگ کے خلاف جو اینٹی ڈوٹ ہے وہ گیمز ہیں. یہ اس مناسبت سے وہ لوگ جو گیمز کے اندر انوالو نہیں ہوتے, اس لیے ہم نے کھیل کے میدان آباد کرنے ہیں. کھیل کے میدان سے آپ مختلف بیماریوں سے بچتے ہیں, آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. جب اپنے طلباء کے ساتھ ہمارا بانڈ سٹرانگ ہوتا ہے تو وی آر اسٹرانگ, وی آر پاورفل. اور جب بانڈنگ کمزور ہوتی ہے تو چیزیں بکھر جاتی ہیں. ہم نے طلباء کے ساتھ اپنا بانڈ مضبوط کرنا ہے. ایک اور بات, آپ نے لائبریریز کو استعمال کرنا ہے اپنے بیٹر فیوچر کے لیے. آپ کے پاس یہ گیجٹس ہیں, یہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف بھی لے جائیں گے اور یہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے جائیں گے. یوز دیز گیجٹس فار یور بیٹر فیوچر. ڈو ناٹ ویسٹ میکسیمم ٹائم آن ٹک ٹاک, واٹس ایپ, فیس بک and Instagram and so on. If you are a student of biology, physics, chemistry, any social sciences, you can gain different links from these teachers. وہ links لیں اور maximum چیزیں وہاں سے سیکھیں. ایک کتاب کافی نہیں ہوتی, ایک ٹاپک کے متعلق different lens ہوتے ہیں, different نقطہ نظر ہوتے ہیں, ان کو پڑھیں اور then اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں. چلے جائیں جہاں جہاں آپ کا انٹرسٹ ہے. کوئی ڈرائنگ میں جانا چاہتا ہے, کوئی آرٹ میں جانا چاہتا ہے, یہ ایک فن ہے, اس سے ملک کا نام روشن کیجیے. ان چیزوں کو اپنے بیٹر فیوچر کے لیے استعمال کیجیے. اور ایک اور بات, ڈرگز میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو ریہیبلیشن مشکل ہو جاتی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں خرچ کیے لیکن کچھ نہیں ہوا. ایک دفعہ آپ اس دلدل میں پھنس گئے, پھر نکلنا بہت مشکل ہے. اپنے آپ کو ڈرگز سے بچائیے, اس ریاست کو بچائیے, اس ملک کو بچائیے. ڈاکٹر تو ضرور ہیں, اچھے انسان نہیں ہیں. کیوں اچھے انسان نہیں ہیں؟ کیونکہ سوشل سائنسز ہم نے نہیں پڑھی, ہم نے اخلاقیات نہیں پڑھی, ہم نے مورالٹی نہیں پڑھی, ہم نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے, حفظ کیا ہے اس کے مطلب کا نہیں پتا. قرآن سمجھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنی تعلیم پر توجہ دیجیے. معاشرہ تباہ ہوتا ہے, گھر تباہ ہوتے ہیں, ریاست تباہ ہوتی ہے. صرف ڈرگز کی وجہ سے
آپ لوگ 5th جنریشن وار، ایک ہائبرڈ وار سنتے آئے ہیں. آج ہماری ریاست کے خلاف ایک 6th جنریشن وار چلی ہے، اور یہ ڈرگز کے استعمال کے حوالے سے ہے. یہ سائیکولوجیکل وار ہے جو ہماری اس نوجوان قوم کو تباہ کرنا چاہتی ہے. ہماری نوجوان قوم جو کہ 65 to 68% پورشن ہے ہماری پاپولیشن کا، اور اس میں سے 98% ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے، اور یہی ہمارا اثاثہ ہے، اور ہم نے اس اثاثہ کو اس لعنت سے بچانا ہے. یہ وہ لعنت ہے جس سے آپ کی میموری چلی جاتی ہے. اپیرنٹلی آپ کو بہت سارے ڈرگ ایڈکٹر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ استعمال کرنے سے آپ کی یادداشت بڑھ جاتی ہے، آپ کے نمبر زیادہ آتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. انیشلی کچھ ایسا ہوتا ہے فیل، لیکن لیٹر آن آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں، آپ ناکارہ ہو جاتے ہیں. آپ نہ ریاست کے رہتے ہیں، نہ سوسائٹی کے رہتے ہیں، نہ گھر کے رہتے ہیں. ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے اسی ڈرگز کی وجہ سے. کیونکہ جب آپ ڈرگز یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ فہم و فراست آپ کی چلی جاتی ہے. معاشرے کے اندر یہ جو انٹالرنٹ سوسائٹی آج کل پاکستان میں ہے، یہ تحمل، یہ برداشت، یہ چلی جاتی ہے جب آپ ڈرگز یوز کرتے ہیں. تو ہم نے آپ کے سامنے نور مقدم کا کیس ہے. جیسا نور مقدم کے ساتھ ہوا وہ ڈرگز کی وجہ سے ہوا، اور بہت سارے اس طرح کی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں جب ڈرگز نے فیملیز کو تباہ کیا. اور فیملی یونٹ ہے اس کی، معاشرے کی. فیملی تباہ ہوتی ہے تو وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور جب معاشرے تباہ ہوتے ہیں تو پھر ریاستیں بھی نہیں بچتی. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ سب لوگ اور ہم سب لکی ہیں کہ اس پاک کتاب کا آغاز اقرا سے ہوا. اتنی اہمیت تھی تعلیم کی کہ اللہ نے اپنی پاک کتاب کا آغاز اقرا سے کیا. اور پھر اتنی اہم ہے تعلیم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انما بعثت معلما، آپ میرا سرمایہ ہیں، آپ قوم کا سرمایہ ہیں، آپ علاقے کا سرمایہ ہیں. آپ اپنے علاقے کا نام روشن کیجئے، آپ اپنے خاندان کا نام روشن کیجئے، آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام روشن کیجئے، آپ اپنے صوبے کا نام روشن کیجئے، آپ اپنی ریاست کا نام روشن کیجئے. یو آر دا ریئل ہیروز. آئی اپریشیٹ یو. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. تھینک یو ویری مچ.